السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھا. ان کی زندگی کے خاص اہم، قابل عمل اور بہترین مثال کے جو اہم نکات ہیں کچھ ان کو دہرا لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور وہ یہ کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں اپنی چال ڈھال میں، اپنی گفتگو میں، بیٹھنے کے انداز میں. تو آپ خود سوچئے کہ کس قدر خوبصورت اور کس قدر حسین ہوگی. یعنی کسی انسان کی خوبصورتی صرف اس سے نہیں ہوتی کہ اس کی شکل و صورت کیا ہے، بلکہ اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے مینرز کیا ہیں، آداب کیا ہیں، طور طریقے کیا ہیں، چال ڈھال، بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، چیز لینے کا، دینے کا، یہ تمام چیزیں ایک شخص کی شخصیت میں کاؤنٹ کرتی ہیں. اسی طرح بہت فصیح و بلیغ تھی، حیا کا پیکر تھی. اپنے رشتے بھی انہوں نے خوب نبھائے. بہت اچھی بیٹی تھی. بیٹی کی حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، کیا خاص کام تھا، یا کیا خاص ان کا رول تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین مواقع پر زبردست مدد کی. جیسے مورل سپورٹ کی بات نہیں ہے، عملی طور پر مدد کی. یعنی جب آپ کے اوپر کفار نے اوجری رکھ دی تو انہوں نے آ کر وہ اس کو صاف کیا، اس کو ہٹایا اور آپ کے سر کو دھویا. پھر اسی طرح جنگ احد میں جب آپ کو زخم آیا تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ باتوں سے دل بہلایا. یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ صرف باتوں کے ماہر ہوتے ہیں اور زبانی کلامی دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایسے نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھویا بھی. حضرت علی پانی لا رہے تھے، وہ زخم دھو رہی تھی، اور پھر جب دیکھا کہ خون رک نہیں رہا تو انہوں نے ایک چٹائی کو جلایا، اس کی راکھ بنائی اور وہ راکھ آپ کے زخموں پر لگائی، یعنی مرہم پٹی بھی کی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی فکر بھی کرتی تھی. آپ کو کبھی بلا بھی لیتی اور کبھی کھانا بھجوا بھی دیتی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے اور آپ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی. والدین کا ایک بہت بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اور اولاد کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان کی بات مانے. پھر اسی طرح بہت اچھی بیوی بھی تھی. کوئی خاص بات جو آپ کو یاد ہوئی؟ جی. شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام کرتی تھی. جی. اور یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر انسان مختلف جو ریچولز ادا کرتا ہے، اس کے بعد اس کی جو حالت ہے وہ غیر ہو جاتی ہے، لباس گندا ہو جاتا ہے. مزدلفہ میں تو ہر ایک کو زمین پر لیٹنا ہی پڑتا ہے، اور اسی طرح باقی مواقع پر بھی، اور خصوصاً اگر گرمی ہو تو پسینے کی وجہ سے جسم سے بو بھی آنے لگتی ہے. تو ہمارے ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حج پر تو بس پھر ایک دفعہ جو لباس پہنا ہے اس کو تبدیل کرنا ہی نہیں جب تک کہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے. جبکہ احرام بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اگر آپ روزانہ بھی لباس تبدیل کرنا چاہیں اور موقع ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر کے کاموں میں، یعنی ایک اچھی بیوی کی حیثیت سے شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت اور گھر کے کام کاج میں بہت مشقت کرتی تھی. کیا مشقت تھی ان کی؟ چکی پیستی تھی، اور اس سے کیا ہوا تھا؟ ان کے ہاتھوں کو چھالے پڑ گئے تھے. بالکل. اسی طرح ان کی ناراضگی کی فکر کرنے والی بھی تھی. جب وہ ناراض ہو کر مسجد چلے گئے تو انہیں اس کی فکر ہوئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو منایا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا. پھر اسی طرح اچھی ماں بھی تھی. اچھی ماں کی حیثیت سے انہوں نے حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا کیا؟ جی، ان کو صاف ستھرا رکھتی تھی.
جی ہاں، باوجود اس کے کہ بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن انہوں نے حرام حلال کا بھی خیال کیا کہ کھانا پکانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس اب کھا لیا جائے. انہوں نے پوچھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں تو یہ نہیں کھایا جائے گا. پھر اسی طرح اپنے بچوں کو سجانے والی بھی تھیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے اپنے نواسے کو، جبکہ آپ ان کو ہار پہنا رہی تھی. اور کوئی خاص بات جو آپ کو یاد ہو؟ شی واز بولڈ کہ جب آپ وسلم پر سے وہ گن ہٹانی تھی تو شی ڈنٹ ویٹ فار اینی ون ایلس، وہ بالکل آگے بڑھ کے انہوں نے فوراً کیا. لیکن شائنس آن دا ادر ہینڈ، جب کو جا کے آپ وسلم سے کچھ مانگنا تھا اپنے لیے غلام، تو شی واز شائی ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ بڑا اچھا بیلنس تھا کہ وی ہیو ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین بوتھ آف دیم، کہ جب کس طرح ہم یوز کریں، یعنی کس موقع پر کیا کرنا ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں. جی فصیح و بلیغ تھی. جی بالکل. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا. عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا باب. حضرت عائشہ کی بات کرنے سے پہلے ہم اوور آل ازواج مطہرات کے بارے میں بات کریں گے کہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. سورۃ الاحزاب آیت 6 میں آتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہے. آپ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں سوائے اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا نہیں عمر، اپنی بات پر غور کرو، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت بڑا ہے. تو اب سوچئے کہ پھر آپ کی ازواج کا حق کیا ہوگا، آپ کی بنات کا حق کیا ہوگا، آپ کے اہل بیت کا حق کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جس کا رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں. اور نبی کی بیویاں وازواجہ، اور آپ کی بیویاں امہاتہم، ان کی یعنی ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو ازواج النبی کون ہیں؟ ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں، ماں کے درجے میں ہیں. اور ماں معزز ہوتی ہے، ماں کو عزت دی جاتی ہے، ماں کا احترام کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح ازواج مطہرات عام عورتوں سے مختلف تھیں. ان کے درمیان ان کا درجہ بڑا تھا اور ان کے لیے احکامات بھی کچھ مختلف تھے. عام مسلمان عورتوں سے فرق تھا ان کا. سورۃ الاحزاب آیت 32 میں آتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویو، تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی بھی نہیں ہو، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. تو ان کو ان کے مقام کی وجہ سے کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح کا رکھ رکھاؤ رکھنا ہے، خصوصاً مردوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل تھیں. اس میں ہم سب کے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ ازواج مطہرات کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں ہمارے لیے کیا بات ہے، کیا حکم ہے؟ انہی کی طرح انہی کے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی جب مردوں سے بات کریں تو ہنسی مذاق نہ ہو اور بہت فرینک نہ ہو، اور اس طرح بات نہ کریں جیسے ہم اپنی عام فرینڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور خصوصاً دینی اداروں کے اندر تو اور بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل ہیں. ہم جو کچھ قرآن میں پڑھتے ہیں ہمیں اس کا عملی نمونہ بھی دینا چاہیے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
جب مردوں سے بات کریں تو کیسے کریں؟ معروف بات کریں، درست بات کریں، وہ بات کریں جو اچھی ہو. یعنی ادھر ادھر کی لغو باتیں، فضول باتیں، خواہ ہم سامنے بات کر رہے ہوں یا کبھی چیٹ پر کوئی بات کرنی پڑے، تو اس میں بھی ہمیں بے حد محتاط ہونے کی ضرورت ہے. عام طور پر مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں یا غیر ضروری کوئی بات شروع کر دیتے ہیں. تو جواباً ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا یہ تو امام صاحب ہیں، یہ تو بڑے عالم ہیں، اور اگر یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے چھٹی ہو گئی. نہیں، ہمارے لیے وہی حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. چاہے سامنے بات کریں، چاہے چھپ کے بات کریں، چاہے الگ بات کریں. نو نان سینس. معروف کیا ہوتا ہے؟ جو نان سینس کے اپوزٹ ہو. پھر اسی طرح جہالت کے کاموں اور طریقوں سے بھی مبرہ ہیں. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی آیات سے مراد تو قرآن کی آیات اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو بھی باقاعدہ پڑھا جاتا تھا جیسے ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. انہیں یاد کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور خصوصاً یہاں ازواج کا ذکر ہے، خوب پاک کیا اور ان کو بہترین نمونہ بنایا ہمارے لیے. پھر اسی طرح اگر ازواج مطہرات فرما برداری کریں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. ان کا مقام بھی بڑا، ان کے اوپر احکامات بھی عام لوگوں سے زیادہ، ان کے لیے احتیاط بھی زیادہ اور ان کا اجر بھی زیادہ. الاحزاب 31 میں آتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا 2 بار اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. نافرمانی کی صورت میں دوہرا عذاب. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے. یعنی جس طرح اجر دگنا ہے، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو سزا بھی دگنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعد اپنی بیویوں کے بارے میں غمگین ہونا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی ہے، اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے. یعنی تمہارے معاملے میں، تمہارے ساتھ معاملہ کرنے میں جو صابر ہیں وہی صبر کریں گے. پھر ازواج مطہرات کی وفات جو ہے وہ عظیم نشانی بھی ہے. اکرمہ سے روایت ہے کہ کسی نے ابن عباس کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. یہ سن کر وہ سجدے میں گر گئے. پوچھا کہ آپ ایسے وقت میں سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے انتقال سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہوگی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، ان کا مقام اور مرتبہ بڑا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا سٹیٹس دیا تھا، ان کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا تھا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، یعنی سب کا احترام کریں. اور ان میں سے چونکہ یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، خدیجہ کا ذکر سابقون الاولون میں پیچھے ہو چکا ہے، تو آئیے آج ہم حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھیں گے. ان کا نام عائشہ بنت ابی بکر
عبداللہ ابن ابی قحافہ. حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ. ان کی نسبت التیمیہ القرشیہ. ان کو تیمیہ کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ یہ بنو تیم قبیلے سے تھی، اور قرشیہ کیونکہ یہ قریش میں سے تھی. ان کی کنیت ام عبداللہ تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں. پہلی کون تھی؟ حضرت خدیجہ، دوسری حضرت سودا، اور تیسری حضرت عائشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد شوال کے مہینے میں شادی کی. امت کی عورتوں میں سے حضرت عائشہ مطلق طور پر سب سے زیادہ فقیہ ہیں. یعنی اگر ساری امت کی عورتوں کا دین کا علم یا سمجھ اکٹھی کی جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے ٹاپ پر ہیں. تو ان کی خاص فضیلت کیا ہے؟ ان کا علم اور فقہ، یعنی علم میں بہت ممتاز مقام رکھتی تھی. اور یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے اسلام میں آنکھ کھولی. یعنی یہ اس وقت پیدا ہوئی جب ان کے والدین مسلمان ہو چکے تھے. اور یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے 8 سال چھوٹی تھی. عام طور پہ تو یوں لگتا ہے جیسے حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، حضرت عائشہ بڑی تھی، لیکن عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی تھی. اور کہا کرتی تھی کہ میں نے اپنے ہوش میں اپنے ماں باپ کو دین کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا. انہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں. اور ان کے دین میں آگے ہونے یا علم میں آگے ہونے کی بڑی وجہ کیا تھی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت قریب سے میسر آئی، اور اس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، یعنی علمی فائدہ اٹھایا. دین کے اصولوں اور فروع اور ادب کو جاننے والی تھی. اور جب انہیں کوئی معاملہ پیش آتا تو اس کی مناسبت سے شعر پڑھ دیا کرتی تھی. یعنی زبان دان بھی تھی، زبان جانتی تھی. اور اکابر صحابہ، اکابر سے مراد بڑے بڑے صحابہ جو تھے، ان سے فقہ اور علم الفرائض کے بارے میں، یعنی وراثت کے سوال کیا کرتے تھے حساب کے، تو وہ ان کو جواب دیا کرتی تھی. کہاں ایک طرف شعر اور دوسری طرف حساب کتاب. عام طور پر عورتیں حساب کتاب میں کمزور ہوتی، تو اس سے ان کی آپ دماغی حالت اور ان کی علمی قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر کتنی آگے تھی. قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. ان کے دفاع میں کچھ آیات نازل ہوئی تھی سورۃ النور کی، جب ان پر تہمت لگائی گئی تھی تو اس کے بارے میں آتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اپنی ازواج میں سے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. یعنی اپنی ازواج میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ آپ کی چہیتی تھی. مسروق سے مروی ہے کہ وہ جب بھی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے تو کہتے مجھے حدیث بیان کی اس خاتون نے جو الزام سے پاک کی گئی، بہت سچ بولنے والی صدیق کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ محبوب. وہ کیسے کہتے؟ حدثتنی المبرأۃ الصدیقۃ ابنۃ الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں جس کا دل میں مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، انسان اس کے لیے اچھے اچھے القابات استعمال کرتے ہوئے تھکتا نہیں. تو یہ کیا تھی؟ حبیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں ایک نشید بھی ہے حبیبۃ الرسول کے بارے میں. ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی. حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی وادی میں پڑاؤ کریں اور وہاں ایک ایسا درخت ہو جس میں سے اونٹ چر گئے ہوں، اور ایک ایسا درخت بھی ہو کہ جہاں سے کسی اونٹ نے نہ چرا ہو، تو آپ اپنے اونٹ کو کس درخت سے چرائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس درخت سے جس سے کسی نے اپنا اونٹ نہ چرایا ہو. تو حضرت عائشہ کا دراصل اشارہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی. یعنی انڈائریکٹلی یہ اپنی فضیلت بتا رہی ہیں دوسروں کے مقابلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں خوشخبری دی گئی تھی ان سے شادی کی. بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا
کہ ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں تمہیں لایا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ تم تھی. میں نے سوچا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ خواب اگر سچا ہے تو یہ ہو کر رہے گا. تو گویا آپ سے نکاح سے پہلے آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھی اور پھر یہ خواب سچا ہو گیا. بہت سے لوگ حضرت عائشہ کی کم عمر یا کم سنی کی شادی پر بہت اعتراض کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ نمبر 1 یہ اللہ کا فیصلہ تھا، خواب میں آپ کو دکھایا گیا. نمبر 2 حضرت عائشہ خود راضی تھی اور وہ خود خوش تھی. اور نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو غیر معقول ہو یا نامناسب ہو. اصل مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، اس ماحول اور ان حالات اور اس دور کے طور طریقوں کو نہیں جانتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو 9 سال کی عمر میں پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے بالغ ہو جاتی ہیں. تو جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو شادی کے قابل ہو جاتی ہے. بلوغت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے. اور پھر یہ ہے کہ عربوں کے جو ماحول اور موسم وغیرہ تھا وہ اس قسم کا تھا کہ جس میں بچیاں بہت جلدی جوان ہو جاتی تھی، بالغ ہو جاتی تھی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے پھر اس کے بعد کسی مومن کو اس پر کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. جبریل علیہ السلام ان کے گھر آتے اور انہوں نے ایک مرتبہ انسانی شکل میں ان کو دیکھا بھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس آئے اور اسلحہ اتار کر غسل خانے میں داخل ہوئے تاکہ غسل کر لیں تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ نے اسلحہ رکھ دیا؟ ہم نے تو ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں رکھے. تو اٹھے اور بنو قریظہ کی طرف چلیں کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جبریل علیہ السلام دروازے کے درمیان سے نظر آ رہے تھے اور ان کے سر پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا کیونکہ وہ ساتھ جنگ کر رہے تھے. غزوہ احزاب میں جنگ تو نہیں ہوئی تھی باقاعدہ، لیکن وہ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ تھے اور آگے بھی ساتھ جانے والے تھے کیونکہ جنگ بدر میں بھی فرشتے اترے تھے اور اس کے علاوہ بھی جب اللہ نے چاہا ان کو اتارا. اور فرشتے بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آتے تھے. انسان کے اندر طاقت نہیں کہ وہ کسی اور مخلوق کا روپ دھار سکے، کوئی فرشتہ بن جائے یا کوئی جانور بن جائے یا کوئی جن بن جائے. لیکن جنات اور فرشتے، چونکہ جنات آگ سے بنے اور فرشتے نور سے بنے ہیں اور یہ دونوں غیر مادی چیزیں ہیں، تو ان کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی اور شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں، مادی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. ہم مادہ سے بنے مٹی سے، لیکن ہم کچھ اور شکل اختیار نہیں کر سکتے جبکہ وہ کر سکتے ہیں. ایک اور موقع پر جبریل آئے تھے صحابہ کو دین سکھانے یا علم حاصل کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے، تو سب صحابہ ان کو دیکھ رہے تھے. جب وہ چلے گئے تو آپ نے بتایا کہ یہ جبریل تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نہیں آتی، لیکن عائشہ کی طرف جب ہوتا ہوں تو وحی آتی. اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صفائی ستھرائی اور نظافت کا بہت اہتمام کیا کرتی تھی. تو فرشتے ایسی جگہ پر نہیں آتے جہاں گندگی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ازواج جو تھی کہ ان کے اندر صفائی نہیں تھی، وہ بھی پاک صاف تھی. اللہ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی بات کی ہے، سب پاک تھی. لیکن ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کی نظافت کا ایک معیار ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنا گھر صاف کر لیتے ہیں لیکن کونوں خدروں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی اور وہ کہتے ہیں ہاں صفائی ہو گئی. کچھ لوگ کپڑے دھوتے ہیں اور کچھ اس میں کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے. برتن دھوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ سوکھا چھوڑ ہی دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں نا، کپڑوں میں کوئی داغ نہیں چھوڑیں گے، اپنے جسم پر کوئی گندی چیز نہیں چھوڑیں گے، اپنی اندرونی صفائی کا بھی خوب خیال رکھیں گے، دانتوں کی، انڈر آرمز، انڈر لیگز، ہر چیز، اپنے لباس کا. اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ جب سردی ہوتی ہے نا تو ہم ایک ہی جرسی بار بار پہنتے ہیں، ایک ہی کوٹ بار بار پہنتے ہیں اور اس میں سے اس قدر گندی اسمیل پھر آتی. اور جب بہت سارے لوگ ایسی جرسیاں پہن کر کسی کمرے میں بیٹھ جائیں تو پھر حال کیا ہوتا ہے. اور اوپر سے کئی کے دن نہائے نہ، گاڑیوں سے بھی اسمیل آ رہی ہوتی، کمروں سے بھی آ رہی تھی، ہر جگہ سے ایک عجیب سی. اور پھر خصوصاً آپ دیکھیے کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہوں،
مسجد وغیرہ میں جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو وہاں ہر ایک کو خود سے کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے اس مجلس میں گندی بو نہ آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے, ہمیں اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم کپڑوں کو پانی سے نکال لیں, اور ہاتھوں سے بھی نہیں, آپ کو تو دھونا پڑتا, آٹومیٹک مشینیں ہیں. اگر کوئی اتنا ہی سست ہے کہ اس میں ڈال کے اپنے کپڑوں میں سے گندگی نہیں نکال سکتا تو پھر اس کے لیے اور اس سے آگے کیا انتظام ہوگا. تو خود بھی, گھروں کو بھی, بچوں کو بھی سب صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجیے, کیونکہ اس سے ایمان اور علم اور حکمت کے دروازے کھلتے ہیں. اور پھر وہ آتا نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی, ان پہ فرشتے اترتے ہیں. وہ کہاں اتریں گے اگر آپ کے گھر ہی گندے ہوں گے یا آپ کے کپڑے ہی گندے ہوں گے؟ کیا تائید ان کی حاصل ہوگی؟ تو اس لیے اس کی خاص وجہ یہ بتائی گئی. حضرت عائشہ کے گھر میں جبریل ہمیشہ آتے تھے, کہیں اور نہیں جاتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کا جو صفائی کا معیار تھا وہ باقیوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ تھا. اور پھر دوسرا یہ تھا, ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو علم کا بہت شوق تھا, شعر, ادب, طب, ہر چیز, یعنی سیکھنے سکھانے سے بہت دلچسپی رکھتی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ جیسا آپ کا شوق ہوگا, جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی, اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کے لیے آپ کے دروازے کھولے گا. آپ اپنے عمل سے کیا طلب ظاہر کرتے ہیں اور اپنے رویے سے. تو بہرحال یہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی برات نازل کی تھی. واقعہ عفق کے موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے بستر پر کروٹ لی اور مجھے امید تھی کہ اللہ مجھے ضرور بری کر دے گا. اس کی تفصیل سورۃ النور میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی, اور جب واپس آئیں تو لوگ جا چکے تھے. تو ان کا اونٹ بھی چلا گیا, کیونکہ ان کا جسم بہت ہلکا پھلکا تھا, جو پالکی اٹھا کے اس پہ رکھتے تھے اونٹ پر, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اندر ہیں یا نہیں. سب چلے گئے, اور جب یہ واپس آئیں تو اپنی ہی جگہ پر لیٹ گئی. پھر حضرت صفوان جو تھے وہ قافلے سے پیچھے دیکھتے بھالتے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کی اہلیہ ہیں, تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ لا کے کھڑا کر دیا. حضرت عائشہ اس پہ بیٹھ گئی اور بغیر کچھ بات کیے ان کو وہ مدینہ لے گئے. بس وہ منافقین نے یہ جو دیکھا کہ یہ دو پیچھے سے آ رہے ہیں اکیلے, تو اس پر بہت بڑی بات بن گئی, اور پھر وہ کافی دن تک مدینہ کے اندر بہت بے چینی رہی اس الزام کی وجہ سے. لیکن یہ چونکہ سچی تھی, پاک تھی, تو یہ کہتی ہے کہ مجھے امید تھی کہ اللہ مجھے ضرور بری کر دے گا, مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میرے بارے میں وہی بھی نازل ہوگی. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی. اس سے ان کی عاجزی کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ قرآن میں میرے معاملے کا ذکر ہوگا, بلکہ مجھے اس بات کی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کوئی خواب دیکھیں گے اور وہ خواب میری برات کر دے گا. پھر اللہ کی قسم آپ ابھی اس جگہ سے الگ بھی نہ ہوئے تھے, نہ ہی اہل خانہ میں سے کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وحی اترنے لگی, تو آپ پر شدت کی کیفیت طاری ہو گئی, کیونکہ اس کا بہت بوجھ ہوتا تھا جو آپ کو وحی کے موقع پر طاری ہوتا ہے. یہاں تک کہ سردیوں کے ٹھنڈے دن میں آپ کے جسم سے پسینے کے قطرے یوں گرتے تھے گویا کہ موتی ہوں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دور ہوئی تو آپ اس وقت مسکرا رہے تھے. سب سے پہلے جو الفاظ آپ نے فرمائے مجھ سے وہ یہ تھے کہ عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو, بے شک اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے. میری والدہ نے مجھ سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑی ہو جاؤ. میں نے کہا نہیں, اللہ کی قسم میں آپ کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی, اور نہ اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا کروں گی, کیونکہ کسی نے بھی میری طرفداری نہیں کی, میرا ساتھ نہیں دیا. تو بہرحال اپنے قول کی سچی بھی تھی, جو ان کے دل کی حالت تھی, وہ جو دل میں تھا وہی انہوں نے بیان کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی. ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیرت کی اور ان کی برات میں 10 آیات نازل فرمائی جو رہتی دنیا تک تلاوت کی جائیں گی, تو ان کا ذکر بلند ہو گیا اور ان کا مقام بھی بلند ہو گیا, تاکہ وہ اپنی پاک دامنی کے احکام سن لیں, حالانکہ عمر میں وہ چھوٹی تھی. پس اللہ نے ان کے حق میں گواہی دی کہ وہ بے شک پاکیزہ عورتوں میں سے ہیں, اور ان سے بخشش اور عمدہ رزق کا وعدہ کیا. بہرحال یہ آیات جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام واضح کر دیتی ہیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی
تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جب آپ ان کی طرف ہوتے تو تحفے بھیجتے تھے، ہدیے وغیرہ بھیجتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنا ہدیہ بھیجنے میں اس دن کا انتظار کرتے تھے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری ہوتی. اس سے ان کی غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہوتی کہ آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. تو جس چیز سے آپ خوش ہوتے ہیں صحابہ وہی کیا کرتے تھے. اسی طرح ان کی فضیلت میں ایک اور بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال انہی کے حجرے میں ہوا اور پھر انہی کے حجرے میں آپ دفن ہوئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں بار بار اظہار خیال فرماتے، میں آج کہاں ہوں، کل کہاں ہوں گا. ایسا حضرت عائشہ کی باری کو دور خیال کرنے کی وجہ سے کرتے تھے. وہ کہتی ہیں بالآخر میرا دن آیا تو اللہ نے آپ کو میرے پہلو اور سینے کے درمیان قبض کیا اور آپ میرے ہی گھر میں دفن ہوئے. پھر اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی بہت فضیلت آتی ہے. تو اب بعض علماء نے اس پر کلام کیا کہ کون زیادہ افضل ہے، حضرت خدیجہ افضل ہے یا حضرت عائشہ افضل ہے. تو یہی سوال امام ابن تیمیہ سے کیا گیا کہ خدیجہ افضل ہے یا عائشہ. تو انہوں نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اسلام میں سبقت لے جانا، اسلام کی ابتداء میں ان کا کردار اور ان کا مدد کرنا، دین میں ثابت قدمی دکھانا، ان میں عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ شریک نہیں تھی. یعنی وہ ان کا مقام انہی کا تھا، اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی امہات المومنین میں سے کوئی اور اس میں شریک ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسلام کے آخر میں کردار پیش کرنا، دین کی ذمہ داری کو اٹھانا، امت تک اس کو پہنچانا، یعنی جو علم انہوں نے حاصل کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں حضرت خدیجہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کے ساتھ شریک تھا. اس وجہ سے یہ دیگر امہات سے ممتاز تھی. یعنی پہلے حصے میں اہم ترین کردار حضرت خدیجہ کا ہے اور آخری حصے میں حضرت عائشہ کا ہے، کیونکہ کوئی اور زوجہ محترمہ اس طرح کا کام نہیں کر کے گئی جیسے حضرت عائشہ نے کیا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 48 سال تک زندہ رہی، تقریباً نصف سینچری، ہاف اے سینچری. اور انہوں نے وہ علم جو آپ سے حاصل کیا تھا وہ آگے امت کو دیتی رہی، سکھاتی رہی. تو دونوں کا ہی آپ کی محبوب ازواج ہونے کے اعتبار سے بھی مقام ہے. حضرت خدیجہ بھی آپ کو بہت عزیز تھی اور حضرت عائشہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی جو مدد اور نصرت اور خدمت اور دین کے لیے کچھ کرنا، اس میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ دونوں کا اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر کردار ہے.